سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑیچ کے مطابق تزادستان میں ہر دور کو نازک دور کہا اور سمجھا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے نازک دور کی اہمیت ہی ختم ہو گئی، وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ اب واقعی ایک نازک لمحہ ہے۔ اس لمحے میں مستقبل کی سیاست طے ہونی ہے۔ عام تاثر یہ ہے کہ ملک کے اندر بڑے اور غلط فیصلے کمزور حکومتوں نے کیے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پہاڑ جیسی جو بڑی غلطیاں ہوئی ہیں وہ طاقتور حکمرانوں، مقبول لیڈروں اور بہادر جرنیلوں نے کی ہیں۔ ہم نے حال ہی میں پہلی بار بھارت سے واضح طور پر جنگ جیتی ہے۔ حکومت بہت طاقتور ہو گئی ہے، فوج مقبول ہو گئی ہے۔ سنا ہے کہ اگلے چند مہینوں میں مزید معاشی خوشخبریاں ملنے والی ہیں۔ چین اور افغانستان سے معاملات شاندار لیول تک جانے کی اطلاعات ہیں۔ اپوزیشن فی الوقت کمزور ترین اپوزیشن میں ہے، گویا اس وقت مقتدرہ اور اس کے سیاسی پارٹنر طاقت اور اقتدار کے نصف النہار پر ہیں۔ انہیں بظاہر کوئی بڑا چیلنج درپیش نہیں۔ یہی وہ نازک لمحہ ہے جس میں طاقت کے نشے میں آ کر غلط سیاسی فیصلے کیے جاتے رہے ہیں، اور اب بھی اندیشہ ہے کہ بھارت سے فتح کے گھمنڈ میں سیاسی حریفوں کو شکست فاش دینے اور راستے کے سب کانٹے چننے کے بعد جو اعتماد اور غرور پیدا ہوگا، اس میں غلط فیصلوں کا احتمال ہے۔ کمزور حکمرانوں سے سیاست اور ریاست کے مستقبل کو اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا مضبوط اور مقبول سیاستدانوں اور جرنیلوں سے پہنچا ہے۔ پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں، قائد اعظم محمد علی جناح جتنا مقبول، مضبوط اور رسول پسند حکمران نہ آج تک آیا ہے نہ آئے گا، لیکن انہیں مس گائیڈ کر کے 2 صوبائی وزراء اعلیٰ کو رخصت کروا دیا گیا۔ یوں منتخب حکمرانوں کو گھر بھیجنے کی روایت پڑ گئی۔ نوابزادہ لیاقت علی خان پاکستان کے بانیوں میں سے تھے، قائد ملت کہلاتے تھے، مقبول بھی تھے اور مضبوط بھی۔ پارٹی کی صدارت اور وزارت عظمیٰ دونوں کو اپنے پاس رکھ کر انہوں نے غلط روایت ڈالی جس سے آج تک چھٹکارا نہیں مل سکا۔ گورنر جنرل غلام محمد خادم ملت کہلاتے تھے، دنیا بھر میں انہیں پاکستان کا مرد عین کہا جاتا تھا۔ انہوں نے قومی اسمبلی توڑ کر اسمبلیاں تحلیل کرنے کی غلط روایت کا آغاز کیا اور پھر اپنا اثر رسوخ بروئے کار لا کر جسٹس منیر سے اپنی مرضی کا فیصلہ بھی کروا لیا۔ یوں نظریہ ضرورت کی بنیاد پڑی اور اصولوں پر فیصلے مفقود ہو گئے۔ فیلڈ مارشل ایوب خان آئے تو قائد اعظم کے قائم کردہ پارلیمانی نظام کا بستر گول کر دیا اور اس کی جگہ امریکی صدارتی نظام نافذ کر کے خود ہی صدر بن گئے۔ ان سے پہلے سکندر مرزا بھی ایک مرد عین ہوا کرتے تھے جو حکومتیں بناتے اور توڑتے تھے۔ انہوں نے 1956 کا آئین منسوخ کر کے خود ہی جنرل ایوب کو وزیر اعظم نامزد کیا تھا، یعنی خود اپنی اور اپنے بعد آنے والے تمام سیاستدانوں کی قبر کھود دی تھی۔ یہ نظام ایک ہفتہ بھی نہ چل سکا اور سکندر مرزا کو ان کے یار غار ایوب خان نے ہمیشہ کے لیے برطانیہ جلا وطن کر دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے آئین دیا، عوام کو جمہوری شعور دیا، مگر ان کا اپوزیشن کے ساتھ سلوک آمرانہ اور ظالمانہ تھا۔ جنرل ضیاء الحق نے تو اپنی طاقت سے ریاست کے نظریاتی، سماجی اور سیاسی ترو پود ہی بکھیر ڈالے۔ جنرل مشرف آئے تو ایک آئیڈیل بالدیاتی نظام لے کر آئے، مگر ایک جعلی اور غیر مقبول جماعت کی سرپرستی انہیں لے ڈوبی۔ یہ تھی طاقتور حکمرانوں کے خلاف چارج شیٹ کہ کس طرح انہوں نے جمہوری سیاست کو آلودہ کیا اور طاقت سے ملک کو بہتر بنانے کی بجائے اسے خراب کر گئے۔ دوسری طرف کمزور حکمران ہمارا مذاق تو بنتے رہے، مگر انہوں نے ملک کی سیاست کا وہ نقصان نہیں کیا جو طاقتور حکمرانوں نے کیا۔ خواجہ ناظم الدین کو ہم زیادہ کھانے کی وجہ سے ہاضم الدین کہہ کر ان کا مذاق اڑاتے رہے، مگر ڈھاکہ کے نواب خاندان کا یہ فرزند خلوص کا مجموعہ بن کر آج بھی ہمارے لیے مثال ہے۔ محمد علی بوگرا کو امریکہ سے بلوانے کی وجہ سے انہیں امریکی ایجنٹ کے طعنے ملتے رہے، لیکن انہوں نے ہمیشہ عقل اور دلائل سے خارجہ پالیسی بنانے کی بات کی۔ چودھری محمد علی بھی کمزور وزیر اعظم تھے، مگر تمام تر کمزوریوں کے باوجود وہ پاکستان کو 1956 کا پہلا متفقہ آئین دے گئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس آئین پر مشرقی پاکستان کے لوگ بھی متفق تھے۔ بے نظیر بھٹو، نواز شریف اور عمران خان پر جو مرضی الزامات لگے، وہ کبھی طاقتور حکمران نہیں تھے۔
ان کے اوپر ہمیشہ مقتدرہ اور عدلیہ کی تلوار لٹکتی رہی۔ اس لیے کمزور حکمرانوں سے کیا گلہ، اصل گلہ تو طاقتور حکمرانوں سے ہے۔ آج حکمران پھر طاقتور ہیں، اس لیے یہ ہر طرح سے ایک نازک لمحہ ہے۔ آج کے طاقتور حکمرانوں کو ملک کے ماضی، حال اور مستقبل کو دیکھ کر فیصلے کرنا ہوں گے۔ ماضی میں مخالفوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا تجربہ کامیاب نہیں ہوا، اب بھی اس کی کامیابی کا کوئی امکان نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ موجودہ سیٹ اپ کا ماضی کی حکومتوں سے تقابل کرنا بنتا ہی نہیں، لیکن تاریخ کا سبق تو سب کے سیکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ موجودہ سیٹ اپ اس لحاظ سے منفرد اور مختلف ہے کہ اس پر پہلے قبولیت کی مہر تو لگی ہوئی تھی، مگر مقبولیت کا انگوٹھا ثبت نہیں تھا۔ گویا یہ سیٹ اپ طاقتور تھا مگر تھا ہوا میں، اس کے پاؤں زمین پر نہیں تھے۔ پاک بھارت جنگ نے اس سیٹ اپ کو مقبولیت سے بھی سرفراز کر دیا۔ یہ سیٹ اپ اب قبولیت اور مقبولیت دونوں کا مرکب ہے۔ یہ موجودہ وقت میں بہت ہی طاقتور حیثیت کا حامل ہے اور لہٰذا ماضی میں طاقتور حکمران ہی غلط فیصلے کرتے رہے ہیں۔ اس لیے یہ نازک مرحلہ ملک کے لیے امتحان کا ہے۔ لیڈر کی دانش اس لمحے میں کیے گئے فیصلوں پر منحصر ہوتی ہے۔ پاکستان اس وقت سفارتی اور دفاعی لحاظ سے کئی برسوں بعد عروج پر ہے، مگر یہ عروج چند ماہ رہے گا اور اس کا انحصار حکمرانوں کے ان فیصلوں پر ہوگا جس سے وہ عروج کو تعدیر برقرار رکھ سکیں۔ اگر اندرونی استحکام اور معاشی استحکام قائم کرنے میں دیر کی گئی تو وقتی عروج پھر سے مایوسی اور زوال میں تبدیل ہو جائے گا۔ جنگ میں فتح سے جذبات بدلے ہیں، سیاست نہیں بدلی۔ تاثرات میں تبدیلی آئی ہے، تلخ حقائق میں کوئی تبدیلی نہیں۔ نفرت کم ضرور ہوئی ہے، یہ محبت میں نہیں بدلی۔ ووٹ بینک پر گہری چپ ضرور طاری ہوئی ہے، مگر اس کے خیالات میں تبدیلی نہیں آئی۔ وہ وقتی طور پر عمران خان کو بھول کر جنگ میں فتح پر تالیاں بجا رہے ہیں۔ تالیوں کا شور ختم ہوگا، تماشائی واپس مڑیں گے تو انہیں پھر جیل کا دروازہ اور قیدی نمبر 804 یاد آ جائے گا۔